آخری آیت سورۃ اللقمان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ معاذ سامنے آ جاؤ، معاذ سامنے آ جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ۔ معزز دوستو، پہلے درسوں میں کئی دفعہ ذکر تو ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت علم غیب کا، لیکن اس کی تفصیل کسی درس میں بھی بیان نہیں ہوئی ابھی تک۔ مسئلہ علم غیب آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قدر تفصیل سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور ہمارے اس موجودہ دور میں اہل بدعت کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ ہمارا یہ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ مسئلہ علم غیب، جس میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کلی علم غیب کل کا لفظ آپ نے غور سے سننا ہے۔ کلی علم غیب، کلی کا مطلب سارا، کل سے ہے نا، سارا، ٹوٹل، مکمل۔ کلی علم غیب جس میں دنیا کا بھی علم شامل ہے اور آخرت کا بھی علم شامل ہے۔ اور ہر زمانے کا علم بھی شامل ہے۔ ماضی ہو، جو گزر گیا زمانہ اسے ماضی کہتے ہیں، جو اب چل رہا ہے وہ حال، آئندہ جو زمانہ قیامت تک آئے گا یا قیامت سمیت الی ما لا نہایا، ہم اس کی حد نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ماضی جب سے کائنات بنی، حال اب، اور استقبال یعنی قیامت تک، قیامت کے بعد، سب زمانوں کا علم، دنیا کا علم اور آخرت کا علم، اور تین زمانوں میں سے تینوں کا ہی سارا علم، ماضی، حال، استقبال۔ بلکہ یوں کہوں آسمانوں کا بھی علم، زمین کا بھی علم، آسمانوں سے اوپر تا عرش معلی سارا علم،
زمین سے نیچے تا تحت الثری، ساتوں دھرتیوں کے نیچے تک سارا علم، زمین کے اندر انسانوں کا علم، جنات کا علم، فرشتوں کا علم، پرندوں کا علم، درندوں کا علم، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کا علم، سمندر کے پانی کے قطروں کا علم، دنیا میں موجود ساری ریت کے ہر ذرے کا علم، شبنم کے ہر قطرے کا علم، درخت جتنے کائنات میں موجود ہیں ہر پتے کا علم، حبے کا علم، ذرے کا علم، یہ سارا ہوتا ہے کلی علم۔ میں نے تو اتنی ساری بھی تفصیل نہیں کی، کل کیا ہے میں جب جانتا ہی نہیں ہوں تو میں بتا کیسے سکتا ہوں؟ جو میری عقل میں، انسان کی عقل میں آ سکتا ہے، کل جہاں تک ہمارا دماغ پہنچتا ہے، تو یہی چیزیں ہیں ساری کائنات کی بڑی بڑی۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے کلی علم کائنات کا، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ صرف اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ صرف اکیلے اللہ کے پاس، جبکہ ہمارے مد مقابل جو لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں یہ تمہارا مسئلہ غلط ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلی علم ہے نا سارے کا سارا، یہ اللہ کے پاس بھی ہے اور اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی عطا فرمایا۔ اسی کل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کلی علم جو سارا ہے نا، یہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی عطا فرمایا۔ بس پھر مناظرے، مجادلے اور بازو چڑھاتے ہیں لوگ، چیلنج کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا آج قرآن کے آئینے میں آپ کو دکھا دوں کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق ہمارے ایمان سے۔ انہیں نہیں ٹال دیونا بھئی یہ اختلافی مسئلہ ہے تو بھئی جو مانے نہ مانے، تو ہم کون سا کسی کے سر پہ ڈنڈا مار رہے ہیں؟ قرآن سامنے رکھ کے ہم ایمان کا مسئلہ کھول کے پڑھیں گے۔ ہم نے کسی کو گالی دینی ہے؟ ہم نے کسی پہ کوئی اعتراض کرنا ہے؟ یا یہاں بیٹھ کے ہم نے کسی کو چیلنج کرنا ہے؟ یا یہاں ہم نے بیٹھ کے کوئی فرقے کا نعرہ لگانا ہے؟ نہیں بھائی، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو عالم الغیب ہو، غیب کا علم رکھے۔ اور ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ وہ تو اللہ کے سوا اور، تو جب کہا جائے گا کہ نہیں انبیاء کو بھی غیب کا علم ہے تو ہمارے ایمان پہ فرق پڑتا ہے۔ تو مسئلہ ایمان کا ہے، فروعی مسئلہ کہہ کے بھی اسے نہیں ٹال سکتے کہ یہ عقیدے کا اعتقادی اور بنیادی مسئلہ ہے، تو کسی طریقے سے ہم اسے ٹال نہیں سکتے۔ تو جب اتنا اہم مسئلہ ہے تو پھر قرآن کی روشنی میں ذرا اس کی تفصیل پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے کھلوائی ہے، یہاں اللہ نے اپنے علم کی ایک جھلک دی ہے، ذرا دیکھیں۔ بلکہ یہاں ہاتھ رکھیں، آیت الکرسی نکالیں، وہ آیت سب کو آتی ہے، نہ بھی نکالیں تو پھر بھی سب کو سمجھ آئے گی، اس لیے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صفحہ نمبر ہے 53 آخری لائن دیکھنی ہے آپ نے۔ آیت الکرسی کے درمیان سے میں ایک ٹکڑا پڑھوں گا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، بس آخری لائن ہے۔ اور بلکہ آخری لائن پوری پڑھ لیں، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے،
اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے. جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا، جو کچھ ہوگا، ماضی، حال، استقبال، سب زمانوں کی بات کر دی. دنیا کی پیچھے دنیا، آگے آخرت، یا آگے ہمارے دنیا ہے اور ہمارے پیچھے آخرت ہے جو ہماری طاق میں ہے. تو دنیا، آخرت، حال، استقبال، سب کی بات کر دی اور فرمایا وہ جو آیت الکرسی شروع ہوتی ہے نا، اللہ لا الہ الا، وہ جو تمہارا اللہ ہے نا، یہ اس کی صفتوں کی بات ہو رہی ہے. جہاں آیت الکرسی میں اور بہت سی صفتیں بیان کی، 10 صفتیں بیان کی اللہ کی، اللہ نے آیت الکرسی میں اپنی. ایک اس میں پڑھ رہا ہوں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے. یعلم علم سے ہے، جاننا. یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے، آگے ہے جو لوگوں کے، وما خلفہم اور جو لوگوں کے پیچھے ہے، یعنی دنیا یا آخرت، سب وہ اللہ جانتا ہے. اور آگے دیکھیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور وہ کون؟ وہ ساری کائنات والے جو اللہ کے علاوہ ہیں، وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور سارا علم تم کہتے ہو نبیوں کے پاس ہے غیب کا، قرآن کہتا ہے بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، پورے علم میں سے ایک ذرے کا علم بھی لا یحیطون، ساری کائنات مل کر بھی ایک ذرے کا علم حاصل نہیں کر سکتے. وہ آیت الکرسی جڑے صبح شام پڑھ کے دم کریں دے، تو عقیدہ اس کے خلاف ہے، عقیدہ اس کے خلاف ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ پھر نبیوں کے پاس غیب کا علم ہے ہی نہیں، تو ہم کوئی نفی کر رہے ہیں؟ نہیں، مسئلہ پورا سن کے اٹھنا، ادھورا سن کے ہی نہ کہیں دماغ میں اشکالات لے کے بھاگ جانا، پوری بات سننا. آگے پڑھیے، الا بما شاء، ہاں وہ جس قدر چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. جتنا چاہے کسی کو دینا ہے اتنا غیب کا علم تو وہ دے دیتا ہے، اس کا تو ہمیں انکار نہیں. اللہ نے اپنے انبیاء کو اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے. میرا عقیدہ سنو، میں کہتا ہوں ساری کائنات کے علماء، ساری کائنات کے ائمہ، مفسرین، محدثین، صحابہ، انبیاء، کائنات ساری کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اکیلے آمنہ کے لال محبوب کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرا عقیدہ ہے رسول اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، ساری کائنات والا پلڑا اٹھ جائے گا. میرے نبی والا پلڑا جھک جائے گا. ایک اکیلے رسول اللہ کا علم اللہ نے اتنا عطا کیا، اس کے تو ہم قائل ہیں، اس کا ہم نے کب انکار کیا. لیکن وہ ساری کائنات سے زیادہ ہو جائے لیکن اللہ سے تھوڑا ہے، لیکن اللہ سے، وہ جو ساری کائنات کا علم اللہ نے، ساری کائنات سے زیادہ علم جو رسول اللہ کو اللہ نے دے رکھا ہے، وہ اگرچہ زیادہ ہے لیکن وہ علم غیب، وہ علم غیب نہیں ہے. وہ علم تو ہے لیکن وہ علم غیب نہیں ہے، اس لیے کہ علم غیب میں نے شروع میں بتایا کہ وہ کلی علم کو کہتے ہیں. علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ کل علم کو کہتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے علم کو. رسول اللہ کو اللہ نے بڑا علم دیا، بڑا علم دیا، بڑا علم دیا، لیکن اللہ دے علم دے مقابلے تو انجے میں کہ جی میں ایک طرف سمندر ہو اور دوسری طرف ایک قطرہ ہو. ہے ساری کائنات سے زیادہ میرے نبی کے پاس علم، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سمندر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ قطرہ. وہ وہی علم ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ
جتنا قدر چاہتا ہے کسی کو دینا چاہے تو وہ معلوم کرا دیتا ہے، وہ غیب کی خبریں دے دیتا ہے۔ تو آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہوتا ہے پورا اکٹھا علم غیب، کلی علم غیب، ایک ہے اطلاع علی الغیب، اطلاع علی الغیب، کہ غیب کی کسی خبر پر اطلاع دے دینا، اپنے نبی کو اطلاع دے دینا۔ تو نبی کو جتنا علم غیب کا حاصل ہوا وہ علم غیب نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ اطلاع علی الغیب۔ یہ دو لفظ اگر آپ یاد رکھ لیں تو یہ مسئلہ آپ کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ اللہ کا علم پورا علم غیب ہے، اور نبیوں کا جو غیب کا علم اللہ نے دیا اپنے نبیوں کو، وہ سارا اٹھا کے نہیں دے دیا۔ اطلاع علی الغیب، اپنے سارے علم وچوں کچھ خبراں دی اطلاع دے چھوڑی۔ سمجھ آیا آپ کو؟ اللہ کے پاس سارا ہے، اور انبیاء کو اللہ نے غیب کی خبروں کی کیا دی ہے؟ اطلاع۔ اب اس اطلاع کو سارا علم تو نہیں کہہ سکتے ہم، وہ تو اطلاعیں ہیں۔ وہ جتنا قدر دیا، نہ اس سے آگے کا نبی کو پتا ہوتا تھا، نہ اس سے پیچھے کا پتا ہوتا تھا۔ نکالو سورہ یوسف، ادھر ہاتھ رکھا ہوا آپ نے، چلو یہ دیکھ لو پہلے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ ایک چیز، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی می برساتا ہے۔ نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور حملہ کے پیٹ کی چیزوں کو وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی متنفس یہ نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ یہاں 5 چیزیں بیان کی، قیامت کا علم، بارش کا علم، رحم کے اندر کیا ہے اس کا علم، کل کیا کرے گا اس کا علم، مرے گا کہاں اس کا علم۔ یہ 5 چیزیں ہیں غیوبات 5، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو، خود اللہ نے بتا دیا کہ یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا اس کا علم کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل امین ایک دیہاتی بندے کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو جب بھی آیا میں نے اسے پہچان لیا، ہمیں جیڑی شکل چی آوے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہے جبریل، مجھے کسی طریقے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کا فرشتہ آیا بیٹھا۔ کہتے ہیں اس دن مجھے بھی پتہ نہیں لگا کہ یہ کون بندہ ہے، وہ چلا بھی گیا اور بعد میں مجھے پتہ لگا او ہو یہ تو جبریل تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سامنے بیٹھا ہے ایک دیہاتی شکل میں، سادہ سا لباس پہن کے، بس اسی حال میں آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آ کے رسول اللہ کے سامنے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا ہے، اتحیات کی شکل میں حضور بیٹھے، آگے انجیار بالکل آگے آ کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے، یوں مل کے بیٹھ گیا۔ سوال کرنے لگا، وہ سوال جو صحابہ جھجک کی وجہ سے نہیں پوچھ پاتے تھے، بس اللہ نے انتظام کیا کہ وہی سوال جا کے پوچھ، میرے نبی جواب دیں گے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے یاروں کو اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بات یہ پوچھتا ہے آ کے، یا رسول اللہ یہ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ وہ جبریل پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی جواب میں فرماتے مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ قیامت کب آئے گی؟ کہ جواب میں رسول اللہ فرماتے ہیں جس سے پوچھا جا رہا ہے نا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ مجھے پتا ہے اور نہ تجھے پتا ہے، نہ تجھے پتا اور نہ مجھے پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کب آئے گی؟
اچھا یہاں لوگ اس کا معنی الٹ کر دیتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ جتنا تجھے پتا ہے قیامت کا اتنا مجھے بھی پتا ہے، میں تیرے تو زیادہ نہ جانتا، مطلب تجھے بھی پتا ہے قیامت کا اور مجھے بھی پتا ہے، جتنا تجھے پتا ہے نا بس اتنا ہی مجھے پتا ہے۔ وہ اس کو اس طرف پھیر دیتے ہیں کہ یہاں تو علم کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں یہیں سے دیکھ لو، اگر رسول اللہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ مجھے بھی پتا ہے اور تجھے بھی پتا ہے تو قیامت تو پتہ نہیں کدوں آنی ہے، تو پھر اس کا علم تو بعد کی بات ہے، قیامت کا پتہ ہے پیچھے کی بات ہے۔ رسول اللہ کو تو اتنا نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ جبریل ہے یا کوئی عام بندہ ہے، آپ کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جبریل فرشتہ آیا بیٹھا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ یہاں جاننے کی بات ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یہ جو حدیث میں آیا رسول اللہ نے اس کو جواب دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنا مجھے پتا اتنا تجھے پتا، اس کا مطلب ہے جس طرح تجھے نہیں پتا اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا، نہیں پتا، پتا ہونے کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ وہ اس لیے کہ آپ کو یہ تو پتا نہیں کہ یہ بیٹھا کون ہے، اور قیامت کا علم کیسے پتا چل سکتا ہے؟ اگر قیامت کا علم پتا ہوتا تو آپ یہ تو نہ کہتے نا کہ مجھے پتا نہیں چلا اس دن میں جبریل کو پہچان نہیں سکا۔ پھر اگر آپ کو علم غیب اور قیامت تک کا علم آپ کو اگر ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جدہ سامنے بیٹھے انہوں نہیں پہچان سکے تو قیامت کا علم کتنے ہو سکتا؟ یہاں آیت قرآن کی کیا بتا رہی ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اللہ اللہ، ہاں وہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، نشانیاں جتنی قدر اللہ نے میرے محبوب کو بتائیں وہ آپ نے امت کو بتا دی، ورنہ قیامت کب آئے گی اس کا رسول اللہ کو پتا۔ اللہ اکبر۔ بے شک یہیں پہ ہاتھ رکھیں اور 22واں پارہ نکالیں، تھوڑا سا اس سے آپ نے آگے آنا ہے، یہ 21واں 1 2 3 4 صفحہ نمبر نکالیں 553، 6-7 ورقے الٹے نا، 553 صفحے کے درمیان میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 63 ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، اے میرے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل، آپ جواب دیجئے میرے پیغمبر، انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ یہ لو، قرآن نے دوسری جگہ پہ واضح کہہ دیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ ان کو کہو کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ تو اگر رسول اللہ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو کیا کہتے ہو معاذ اللہ حضور نے چھپا لی اور بتایا نہیں؟ اگر رسول اللہ کی کوئی بتائی ہوئی بات کو چھپا لیں تو نبی رہ سکتے ہیں؟ نبی وہی ہوتا ہے جو کچھ اسے پیغام دیا گیا وہ پورا پورا پہنچا دے، اور اگر تم کہو کہ نہیں کچھ چھپا لیا تو پھر تو گویا تم نے ظالموں نبی کی نبوت پہ حملہ کر دیا۔ یہ مت کہیں کہ پتا تھا اور بتایا نہیں تو پھر چھپا لیا، یہ تو الزام لگتا ہے۔ معاذ اللہ، میرا محبوب الزاموں سے پاک ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی، اسی وجہ سے تو بتایا نہیں۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہے، آپ نے ہاتھ رکھا ہوا اس پہ سورۃ لقمان والے صفحہ نمبر 537 پہ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری بات کہ وہ حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جاننا، وہ بارش کا علم جانتا ہے، بارش کب ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو موسمیات والے بھی بتا دیتے، تو یہ علم غیب ہو گیا؟ اور نہیں، یہ بتاتے ہیں آلات کے ذریعے۔ یہ کہ بتاتے ہیں کس کے ذریعے؟
اسباب کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، اور اللہ اسباب کے بغیر سب کچھ جانتا ہے۔ انہاں دے علم نو اللہ دے نال تشبیہ نہیں دے سکتے۔ ان کی مشین خراب ہو جائے تو یہ کہیں گے آج نہیں بتا سکتے، پھر کل بتائیں گے اور اللہ بغیر اسباب کے بتانے والا۔ اور یہ اچھا یہ بھی بتائیں گے تو یوں بتائیں گے، کیسے بتاتے ہیں کہ بارش کی توقع ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بارش کی، یہ تو نہیں کہتے میں ضرور آئے گی، یہ پھر بھی کہتے ہیں توقع، اور ان کے بتائے ہوئے بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں اور اکثر غلط ہو بھی جاتے ہیں عموماً۔ ہاں تو یہ جو ہے نا وہ اللہ کے علم کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس مشینی علم کا۔ یہ علم بھی دیا ہے تو اللہ ہی نے عقل انسان کو دی ہے جس کے ذریعے سے وہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں، کتھے اللہ دا کلی علم تو کتھے مشین نال حکت دی گل دا پتہ لگنا، وہ اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایگزیکٹ بتا ہی دیں تو پھر اس کا صرف یہ مطلب ہے بھی کس ٹائم تے ہونی ہے، اس کا مطلب تو پھر بڑی اس میں تفصیل ہے نا، کہ یہ جو قطرہ اترا یہ کس پانی سے بخارات بنے، کہاں سے یہ بخارات اٹھے، کہاں بادل جمع ہوا، ہوا کے کس جھونکے نے اسے دھکا مار کے تیرے علاقے تک پہنچایا، پھر یہ بادل کے کس حصے میں سے اترا، پورے بادل میں کتنے قطرے ہیں، کس علاقے میں کتنے قطرے اتریں گے، کس قطرے کے ذریعے زمین کا کون سا ذرہ زندہ ہوگا، کس بارش کے قطرے کے نتیجے میں کس بیج کا فائدہ ہوگا۔ بھائی اس کی تو جزیاں نکالتے جاؤ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کے علم ہونے کا تو وہ مطلب ساری پیچھے تفصیلات، آگے کی تفصیلات جانتا ہے، اس کے علم کا تو یہ مطلب ہے۔ اور تو اور میں مشینوں کے ذریعے ایک دو اگلی جس طرح بات ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کیا وہ جانتا ہے، ہن تسی آکھ سبھی تھے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگ ویندا، تو یہ الٹرا ساؤنڈ اللہ کے علم کا مقابلہ کرے گا؟ اس میں بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی مشینوں کے ذریعے، اسباب کے ذریعے، اور اللہ کا علم اسباب کا محتاج۔ تیرا اسباب اللہ اسباب دے وچوں ہور سبب، وہ مشین بھی چلنی بجلی تے، بجلی نہ ہوئے تا وہ الٹرا ساؤنڈ والی مشین بھی کچھ کر پھر بجلی کے لیے اور اسباب، بجلی گھر، ٹرانسفارم، کھمبے، تاریں، ایک ایک چیز پیچھے اسباب کا جرمٹ لگا ہوا ہے، تب جا کے کوئی چھوٹا سا کام تیرا ہو رہا ہے، اور اللہ کسی سبب کا محتاج۔ ہاں کل کیا کرے گا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ آ گئے مشرکین میرے نبی کے پاس، یہودیوں کے پاس گئے، پہلے یہ مدینے میں مکے کے مشرک پراپیگنڈا جو کرتے تھے، ہر آئے دن نئے سے نیا اعتراض۔ انہیں سوچیا جو اسی تو ہن کسی طریقے بھی نبی علیہ السلام کو ہرا نہیں سکتے، ہماری ہر بات کا یہ جواب دے دیتے ہیں۔ وہ جڑے یہودی عیسائی ہیں مدینے چران دنوں عالم ہیں، انہاں کول تورات انجیل دیاں کتاباں، ذرا چل کے انہاں کول کو دو چار گلاں سیکھ کے آئیے بھی کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چل جائے ہم پھنسا لیں اس کو۔ تو ان یہودیوں سے یہ سیکھ کر آئے، انہوں نے کہا جا کے اس نبی سے یہ پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے۔ یہ تین سوال انہوں نے سکھائے کہ جا کے رسول اللہ سے پوچھو، اگر تو وہ بتا دے اللہ اکبر کبیرہ تو پھر وہ سچا نبی ہے، اور اگر نہ بتا سکے تو پھر وہ سچا نہیں ہے۔ اللہ رسول پاک کے پاس یہ تین سوال لے کے آ گئے اور آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کی حقیقت کیا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں تمہیں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور اللہ نے وحی بند کر دی، 40 دن تک وحی نہیں اتری۔ کتنے دن؟ روزانہ آتے، آپ کہتے میں کل بتاؤں گا، او مذاق اڑاتے، دیکھا بس ختم ہو گیا کام، یہی تھا، ایک ہی بات انہوں نے ہمیں سکھائی ہے، جواب ہی نہیں دے سکتا۔ او پروپیگنڈا، بدتمیزی، طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا رسول اللہ کے خلاف، اور آئے دن وہ آتے اور رسول اللہ کہتے کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ آپ کو خود تو نہیں پتا تھا، آپ نے تو کس کے علم پہ بتانا تھا؟ وحی کے علم پہ بتانا تھا۔ جبریل آتا تو آپ کچھ آگے بتاتے۔ اللہ کو یہ بات
اچھی نہ لگی کہ میرے محبوب نے انشاءاللہ نہیں کہا، خود ہی کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا۔ آپ خود تو نہیں بتا سکتے جتنے تک پیچھے سے میں نہ بتاؤں، تو بس اللہ اپنے محبوب کو تھوڑی سی تنبیہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اللہ 40 دن کے بعد جب طوفان بدتمیزی عروج پہ ہو گیا، اس موقع پہ ایک بدبخت نے تو اتنا کہہ دیا، قد ودعہ شیطان، کہ اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا۔ اس وقت اللہ نے سورۃ والضحیٰ اتاری اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے میرے نبی مجھے چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے کالی رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تیرا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا ہوتا، ہر لمحے تیرا حسن نہ بڑھتا، ہر لمحے تیرے کمال نہ بڑھتے، ہر لمحے تیری شان نہ بڑھتی، ہر لمحے تیری عزت نہ بڑھتی۔ یہ ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے تیرے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہے، تو یہ دلیل ہے نا کہ میں پیچھے ہوں، تیری پیٹھ پہ ہاتھ رکھنے والا۔ اگر میں نے چھوڑ دیا ہوتا تو اگلے لمحے بہتر تو نہ ہوتے، الٹا خراب ہو جاتے۔ اس لیے میرے پیغمبر والا سوف یعطیک ربک فترضی، ابھی میں نے کیا دیا ہے آپ کو؟ میں تو کہتا ہوں میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ اور میرا پیغمبر تو آپ پہ آنکھ سے اللہ بس کر، میں ہن راضی ہو گیا۔ یہ کیا بکواس کرتے ہیں کہ چھوڑ دیا؟ بس 40 دنوں کے بعد یہ والضحیٰ اتاری، تسلی دی۔ اس میں رسول اللہ کو کیا دی؟ تسلی دی۔ پھر ان کے سوالوں کے جواب اللہ نے قرآن میں اتار دیے، پوری سورت کہف اتار دی، اس میں پورا اصحاب کہف کا قصہ بیان کر دیا، اور ذوالقرنین کا قصہ بیان کر دیا، اور سورہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق بھی جواب دے دیا۔ بہرحال ثابت ہو گیا کل کیا ہونا ہے رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کل تو جبریل ہی نہیں آنا، کل کیا پرسوں بھی نہیں آنا، پرسوں کیا ترسوں بھی نہیں آنا۔ 10 دن، ہفتے، 40 دن گزر جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میرے نبی کل کی بات جانتے ہوتے تو یوں کہتے کہ کل بتاؤں گا؟ نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی علیہ السلام پہ وحی کا بند ہو جانا اور کل کیا 40 دنوں کا گزر جانا دلیل ہے اس بات پر کل کیا ہوگا یہ آمنہ کا لال بھی نہیں جانتا، یہ جانتا ہے تو اکیلا اللہ ہی جانتا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، آخری بات، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس زمین پہ اسے موت آئے گی، کتنے مرنا کوئی بھی جانتا۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اچانک اسرائیل آ گیا، ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھنے لگا، بندہ ڈر گیا، بھائی یہ خیر ہوئے میں کیوں گھور گھور کے ویکھ رہا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی مہربانی کرو، ہوا نو حکم دیو میں نو اتھو چاہ کے کدھیں ہور دے سٹے۔ اسرائیل، یہ اسرائیل تھا نا؟ جی اسرائیل تھا۔ تو پھر یہ مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ مجھے تو خیر نہیں لگتی کہ میرا نمبر لگا تے نہیں کھلوتا، ہوا کو حکم دو مجھے یہاں سے اٹھا کے کہیں اور ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، ہوا کو حکم دیا، ہوا فوری آ گئی دربار میں، میں اس بندے کو اٹھا کے ہندوستان کے علاقے میں کہیں چھوڑا دور۔ وہ جب یہاں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اتھے آیا ہی صحیح ہندوستان دے علاقے تے اگوں فوری ٹھک لگا اسرائیل۔
ہاں جی السلام علیکم، آ گئے ہو اپنی جگہ تے؟ میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا اللہ میں نہ آخیا بھی اس جگہ تے اسی ہندوستان والے علاقے اجتماعی کو دی روح قبض کر کے لیا تے میں اتھے گیا تے اتھے تو شے ہی کوئی نہیں. پھر میں تجھے ڈھونڈنے لگا اور مجھے تو سلیمان کے دربار میں ملا. میں گھور گھور کے ویکھ رہا بھی ٹائم تا پیچھے تھوڑا جا رہ گیا تے سفر بڑا لمبا. اتھو اٹھی کے ادھے کیویں ویسی اللہ کا وہ حکم تو غلط نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے میرے اللہ کا نظام. وہ یہاں سے کہتا مجھے اٹھاؤ کہ اسرائیل مجھے گھور رہا ہے، حالانکہ انہوں اے نہیں پتا جو میں نے اے جتھے لے کے جانا ہوا اٹھائی تے میرے مرن دی جگہ. اس لیے کوئی نہیں جانتا بے ای ارض تموت کے مرے گا کہاں پہ، یہ جانتا ہے تو صرف کون جانتا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار. تو یہ اللہ نے اپنا علم بیان کیا. آیتیں بڑی ہیں، یہ علم غیب تو یوں پھیلا پڑا ہے نا قرآن میں. مسئلہ یہ نکالو نا 7واں پارہ سورۃ انعام نکالو. اللہ اکبر کبیرہ، صفحہ نمبر 173 کی آخری لائن دیکھیں، سورۃ انعام کی آیت نمبر 59. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. جن کے پاس قرآن نہیں، دیکھو یار قرآن پہ جو مزہ قرآن پہ دیکھ کے آپ کو آئے گا نا، تو جڑے دور دور باندھے ہو جھاکا لاؤ اپنا قرآن دے نیڑے آیا کرو، قرآن پاس بیٹھ کے سنا کرو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں. لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جنگلوں میں کیا ہے دریاؤں میں کیا ہے سب وہی جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں جھڑتا درخت سے مگر وہی اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں کیا دانا پڑا ہے وہی جانتا ہے. لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ایک ایک شے گن دیتی، اور دانے کا علم کسی کو نہیں، پتے کا علم کسی کو نہیں، ذرے کا علم. اور جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ سارا علم نبی کے پاس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں 3 آیتیں آپ کو دکھاؤں گا، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. 3 آیتیں آپ کو دکھاؤں گا. ایک ماضی کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی جو کچھ ہو چکا اس کا آپ کو نہیں پتا. ایک حال کے متعلق کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے آپ کے سامنے آپ کو نہیں پتا. ایک استقبال کے متعلق کہ آئندہ کیا ہوگا آپ کو. دیکھیں جی پھر آیتیں یہ نکالیں، سورہ یوسف نکالیں. آج میں نے ڈائری نہیں رکھی اپنے پاس تو تھوڑا سا مجھے بھی سوچنا پڑ رہا ہے. نکالیں جی یہ 320 صفحہ 4تھی لائن سورہ یوسف کی آیت نمبر 102. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے پیغمبر ذَلِكَ، یہ سے مراد یہ جو ابھی آپ کو قصہ سنایا پورا حضرت یوسف کا، کتنا بڑا ہے جی؟ 111 آیتیں ہیں سورت یوسف کی، 111 آیت. اللہ تو چلو 11 آخری چھوڑ دیں، پیچھے 100 آیتوں میں اللہ نے سورت یوسف میں وہ قصہ بیان کیا. تو ذالک کا اشارہ پورا قصہ اتھے ختم ہویا، اور اس کے فوری بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک، یہ جو پوری سورت یوسف آپ کو سکھائی سنائی، برادران یوسف نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ باپ کی گود سے اٹھا کے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکال کے قافلے والے مصر لے گئے. مصر سے عزیز مصر نے منڈی سے خریدا، گھر لے کے آیا، بیٹا بنا لیا، زلیخا نے پالا، جوان ہو گیا. پھر جو معاملات زلیخا کے ساتھ ہوئے، پھر جیل جانا پڑا، جیل سے نکال کر تخت پہ میں نے بٹھایا اپنے یوسف کو.
سبحان اللہ، پیچھے سے باپ کو پتہ ہی نہیں، پورا درمیان میں 40 سال کا گیپ ہے۔ باپ سے جب بھائیوں نے نکالا بہانے سے، حسد کر کے، تو اس سے لے کے آج تک درمیان میں کتنا عرصہ گزر گیا؟ 40 سال۔ باپ روتا روتا نابینا ہو گیا۔ سورۃ یوسف میں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں ہم کہ آنکھیں سفید ہو چکی یعقوب علیہ السلام کی، پتہ کوئی نہیں تھا کہ میرا بیٹا کہاں گیا۔ اس لیے نہیں پتا تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے، یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی۔ بیٹے کو باپ کا پتہ کوئی نہیں، باپ کو بیٹے کا پتہ کوئی نہیں، یہ نبی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں۔ سنیے، اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ جو غیب کی خبریں ابھی ہم نے آپ کو دی ہیں، یہ اخبار غیب میں سے ہے، یعنی آپ کو پورا غیب نہیں دیا۔ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے کچھ آپ کو دیے، نوحیہ الیک، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں۔ ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا کہ یوسف کو باپ سے جدا کر دیں، تو جب وہ مکر اور فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، تم تو ان کے پاس نہ تھے۔ یہ اللہ اپنے آخری نبی کو کہہ رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے بھائی بیٹھ کر، اور ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا، لیکن میرا نبی ہم نے بتایا، تو وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک مسئلہ ثابت ہویا کہ دو کیڑے کیڑے، ایک تو آپ کو غیب کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کرتے رہے، اور نمبر 2 آپ حاضر ناظر بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے جب وہ مکر کر رہے تھے اے میرے نبی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو جو ایک جگہ پہ موجود ہو اور دوسری پہ نہ ہو وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا، حاضر ناظر وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہوتا۔ تو جو کچھ پیچھے ہو چکا تو قرآن نے کہہ دیا یہ غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، آپ کو اس سے پہلے پتا۔ اس سے بھی اگر واضح دیکھنا چاہتے ہو تھوڑا سا اس سے پیچھے دیکھو، سورۃ ہود میں صفحہ نمبر نکالو 293 آخری لائن، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہاں بھی اللہ نے پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ہم نے پڑھا کئی دفعہ، تو پیچھے پورے 3 صفوں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب پورا جب واقعہ کر لیا تو فرمایا تِلْكَ، یہ جو ابھی واقعہ آپ کو سنایا نوح پیغمبر کا، من انباء الغیب، یہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے، اطلاع علی الغیب، غیب کی اطلاعات میں سے ہے، نوحیہا الیک، یہ ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے میرے نبی اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ان سے واقف تھی۔ لو جی، اتنا واضح کہہ دیا کہ اس یعنی ہمارے وحی کرنے سے پہلے آپ اس واقعے کو جانتے، تو ثابت ہو گیا نا کہ جو کچھ پیچھے دنیا میں رسول اللہ سے پہلے ہوتا رہا کائنات میں، رسول اللہ کو اس کا پتہ۔ یہ بات ہو گئی ماضی کی، جو کچھ پیچھے ہوا اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے نبی آپ کو پتہ نہیں۔ اب آئیں حال پر کہ موجودہ زمانے میں، پیچھے آئیں سورۃ توبہ نکالیں، 11واں پارہ نکالنا ہے آپ نے، 11ویں پارے کا دوسرا پیج ہوگا غالباً، صفحہ نمبر ہے 262، صفحے کے درمیان میں آیت نمبر 101، 262، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے نبی تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں۔ یہ اللہ نے ایک غیب کی بات بتائی۔ اے میرے نبی آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میرے آس پاس سارے جو ہیں وہ مسلمان ہیں میرے اپنے، لیکن اے میرے نبی
آپ کے اردا گرد و نواح میں بعض دیہاتی کیا ہیں؟ منافق ہیں، اوپر سے مسلمان بنے میں اندروں کافر تے مشرک ہیں، تھوڑے مخالف ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں۔ آگے پڑھو، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یہ تو دیہاتیوں کی بات ہو گئی، اور آگے شہریوں کی بات، اور بعض مدینے والے یعنی شہر والے بھی مردوا علی النفاق، اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، منافقت پر۔ اب آگے سننا ہے آپ نے، لا تعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، تم انہیں نہیں جانتے۔ ابھی آپ کے سامنے، آپ اسی حال کے زمانے کی بات ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آتے بھی ہیں آپ کی مجلس میں، نمازیں بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن اندروں مشرک کافر پکے مخالف ہیں آپ کے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ سارے ہی میرے ہیں۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آگے کیا کہا؟ نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ اتنے کتنا فرق پیدا کر دیتا۔ لوگوں نے کہا اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، اور اللہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہاں، میرے انبیاء عالم الغیب نہیں۔ اللہ اتنا واضح کہہ رہا ہے، اپنے لیے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اور نبی کو کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا، مخاطب کر کے بلا کے کہتا ہے اے میرا نبی تو نہیں جانتا، تجھے پتا نہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، قتل بھی ہوں گے، یہ قید بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، خار بھی ہوں گے، اور قیامت کے دن سے پہلے عذاب قبر میں بھی مبتلا۔ یہ میں نے دکھائی تھی نا آیت عذاب قبر پہ، مسئلہ عذاب قبر بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، کہ عذاب قبر کی یہ دلیل ہے کہ فرمایا ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ مفسرین نے لکھا 2 سے مراد یہ کہ ایک دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، اور دوسرا قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی عذاب عظیم تو قیامت والا اسے عذاب عظیم کہا، جہنم والا، اس سے پہلے کا جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ہو گئی جی حال کی بات کہ رسول اللہ کو اب سامنے بیٹھے لوگوں کا بھی پتہ نہیں کہ ان میں منافق کون ہے اور مخلص کون ہے۔ اب کیا بات آ گئی جی؟ استقبال، آئندہ کیا ہوگا؟ نکالو سورۃ النمل کی آیت نمبر 65، مشہور آیت، میں کئی دفعہ پڑھتا بھی ہوں اس کو، 20واں پارہ نکالو۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر ہے جی 495، 496 نکالے، پہلی لائن، سورۃ النمل کی آیت نمبر 65۔ بلکہ استقبال کی ایک دلیل ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، ابھی پڑھا نہیں ہم نے، تو یہ استقبال ہی ہے نا، آئندہ آنے والا میں، یعنی قیامت کب آئے گی۔ تو جواب کیا دلوایا کہ آپ کہیں کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ایک وہ دلیل یاد رکھ لیں، اور ایک یہ سنیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جاننے والے۔ اس میں نفی کر دی کہ کائنات میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، آگے بچایا صرف کس کو ہے؟ الا اللہ، بچایا صرف کس کو ہے؟ اپنی ذات کو، کہ میں تو غیب کا علم جانتا ہوں اور میرے سوا کوئی بھی غیب کا علم۔ اب میں نے ماضی کی بھی بات کر دی کہ جو نبیوں کے واقعات بیان ہوئے اس کا آپ کو پتہ نہیں، حال کی بھی کر دی کہ منافقوں کا آپ کو پتہ نہیں، استقبال کی بھی کر دی کہ قیامت کب آئے گی آپ کو پتہ نہیں، اور کس کس کو نہیں پتہ اس آیت نے بتا دیا، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ ایک آخری بات کروں گا اور بڑی اہم ہے، توجہ سے سننا ہے آپ نے اس کو۔ جب ہم یہ ساری آیتیں دکھاتے ہیں جو ہمارے مد مقابل ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، وہ آگے ہمیں ایک جواب دیتے ہیں ان ساری آیتوں کا۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جہاں جہاں پہ بھی نفی ہو رہی ہے نا کہ نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے، اس سے مراد ذاتی علم غیب ہے، یعنی اللہ نے یہ کہا ہے
کہ میرے سوا کوئی ذاتی طور پہ علم غیب نہیں جانتا، عطائی کی نفی کوئی نہیں کی اللہ نے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کو علم غیب جو حاصل ہے نا وہ عطائی ہے، تو ذاتی عطائی کا چکر چلا دیتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ذاتی علم غیب، وہ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ کو جو ہم کہتے ہیں نا عالم الغیب، ہم ذاتی نہیں کہتے، وہ ہم کہتے ہیں عطائی، اللہ دی عطا ہو گئی ہے انہاں دے اوتے، اللہ نے ان کو سارا علم دے دیا ہے، عطا کر دیا ہے۔ تو وہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ جہاں نفی ہے کہ نہیں جانتے، تو اس نفی سے مراد ہے ذاتی طور پہ نہیں جانتے، لہذا ہمارا دعویٰ جو ہے وہ کھڑا ہے اپنی جگہ پہ، اس کے خلاف تم نے کوئی دلیل نہیں دی، یہ ساری باتیں ذاتی کی ہیں، عطائی کی کوئی بات نہیں۔ ایمان نال دسو جتنی آیتاں میں تم دکھائیں اتنے کدائیں ذاتی تے عطائی دی گل ہائی وچ، یہ سب بریکٹیں ہیں جو مولویوں نے دے رکھی ہیں، ورنہ میں کہتا ہوں یہ جو ذاتی اور عطائی کا رفع ڈال رہے ہو نا، اگر اس کو لیتے ہو تو بات پھر علم غیب پہ نہیں رہے گی، بات بڑی دور تک نکل جائے گی، پھر ذاتی اور عطائی صرف ادھر ہی نہیں چلے گا، اور یہ ویسے ہی دھوکہ اور فراڈ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اس لیے کہ ایمان سے بتاؤ رسول اللہ کا جو وجود تھا، آپ کا جو وجود تھا، سن رہے ہو میری بات؟ یہ اپنے جواب دینے ہیں، 2-4 منٹ ہیں بس۔ آپ کا وجود ذاتی اپنا تھا یا عطائی تھا؟ سوچ کے دسو، او انسان تسی اپنا دسو، اے وجود ساڈا اپنا کہ کس دتا سانو؟ تو رسول اللہ کا وجود اپنا تھا یا اللہ نے دیا تھا؟ عطائی تھا نا۔ جب وجود ہی عطائی ہے تو اس وجود کو ملنے والی صفتیں بھی تو عطائی ہے نا۔ عطائی طور پہ آپ عالم الغیب ہیں، عطائی طور پہ آپ جو کہتے ہیں کہ عطائی طور پہ دیا، اور یہاں نفی ذاتی کی ہے، اللہ جیسے لے جسم ہی عطائی ہے تے ساریاں صفتیں بھی ہوگی عطائی ہیں، لہذا جہاں پہ نفی ہوگی تو ذاتی کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جسم ہی ذاتی نہیں، جب جسم ذاتی نہیں جسم عطائی ہے تو نفی بھی جہاں پہ ہوگی عطائی کی نفی ہوگی۔ ذاتی دی نفی تو تسی تاں آکھو نا جدو جسم ذاتی ہوئے، جب جسم ہی عطائی ہے تو یہ نفی بھی کس کی ہو رہی ہے؟ عطائی کی ہو رہی ہے، کہ نہ ذاتی طور پہ کوئی غیب کا علم جانتا ہے اور نہ عطائی طور پہ کوئی غیب کا علم۔ یہ ذاتی تے عطائی طرف پھڑ پا دیں لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں اگر یہ بات کرتے ہو تو بات دور تک نکل جائے گی، اس لیے کہ یہ تو پھر یہودی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا عزیر اللہ کا بیٹا ہے یا عزیر معبود ہے، الہ کہتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہیں، تو اگر وہ کہہ دیں کہ جی ہم تو عزیر کو عطائی الہ کہتے ہیں، جی ہم تو عیسیٰ کو عطائی الہ کہتے ہیں، ذاتی الہ اللہ، معبود اللہ، عیسیٰ تو صرف عطائی طور پہ معبود ہیں، کیا جواب دو گے یہودیوں عیسائیوں کو؟ یہودیوں عیسائیوں کو کیا جواب دو گے؟ کیا یہ تعویل کر کے وہ شرک والے فتوے سے بچ سکتے ہیں؟ کیا یہ تعویل کر کے وہ کفر والے فتوے سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے نا۔ اس لیے یہاں پہ بھی یہ تعویل کر کے شرک کے فتوے سے نہیں بچا جا سکتا۔ قادیانی بھی یوں ہی کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو کوئی ذاتی طور پہ نبی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ عطائی طور پہ نبی ہے، مستقل نبی امام الانبیاء ہے، یہ تو غیر تشریح ذلی بروزی قسم کا نبی ہے، یعنی انہی کی عکس اس پہ پڑا ہے تو یہ بھی نبی بن گیا ہے۔ تو یہی بات تو وہ قادیانی بھی کرتے ہیں، اور یہی بات تم پکڑ لو، یہی بات عیسائی پکڑ لیں، یہی بات یہودی پکڑ لیں، بہرحال یہ کوئی بات نہیں ہے، ذاتی عطائی کا چکر دے کے مسئلے کو خراب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن میں بس یہ ایک بات آپ یاد رکھیں، باقی بھول بھی جائیں آپ کو، آپ یہ یاد رکھیں زندگی بھر کہ اگر رسول اللہ کا جو بھی یہ کہنا ذاتی عطائی، آپ فٹ اس سے پوچھیں یہ بتا کہ نبی کا وجود ذاتی ہے کہ عطائی؟ اگر نبی کا وجود ذاتی ہے تو نفی واقعی ذاتی کی ہوگی، لیکن اگر نبی کا وجود عطائی ہے تو نفی بھی عطائی کی ہوگی، اور یہ سب کہتے ہیں کہ نبی کا وجود عطائی ہے تو پھر نفی بھی عطائی کی ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہ کوئی ذاتی طور تے علم جاندا ہے غیب دا تے نہ کوئی عطائی طور تے غیب دا علم جاندا، غیب دا علم جاندا تے صرف کون جاندا؟ سبحان اللہ، ہون سے ہی تسلی ہوئی، ماشاءاللہ۔ یہ بچے بھی یاد کر جائیں نا تو انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔